خوش آمدید۔ آج ہم طاقت کی نفسیات اور انسانی فطرت کی کچھ گہرائیوں میں اترنے والے ہیں۔ جی، ہمارے پاس تاریخ کے کچھ ایسے واقعات ہیں جو کسی تھرلر سے کم نہیں، اور یہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ طاقت کا کھیل اصل میں کھیلا کیسے جاتا ہے۔ ہم آج 3 بنیادی اصولوں پر بات کریں گے۔ پہلا، کبھی بھی اپنے باس یا آقا سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کریں۔ اچھا، دوسرا، دوستوں پر بھروسہ کرنے میں انتہائی احتیاط برتیں۔ اور تیسرا، اپنے اصل ارادے ہمیشہ پردے میں رکھیں۔ اور دیکھیں، یہاں ہمارا مقصد صرف پرانی کہانیاں سنانا نہیں ہے۔ بالکل۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ اصول جو صدیوں پہلے بادشاہوں اور جرنیلوں کے لیے لکھے گئے تھے، آج کی دنیا میں بھی اتنے ہی سچ کیوں ہیں۔ ہاں، یعنی ہماری اپنی زندگیوں میں۔ جی، کارپوریٹ دنیا ہو، دفتر کی سیاست ہو یا ذاتی تعلقات، یہ انسانی فطرت کا ایک ایسا آئینہ ہے جسے دیکھ کر اکثر لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ بالکل۔ تو آئیے اس معاملے کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ پہلا قانون، اپنے آقا سے کبھی سبقت نہ لے جائیں۔ اس کے لیے ہمارے پاس فرانس کے بادشاہ لوئی 14 کے وزیر خزانہ نکولا فوکے کی ایک ایسی کہانی ہے جو ایک سبق بھی ہے اور ایک تنبیہ بھی۔ جی، فوکے؟ وہ ایک انتہائی قابل، ذہین اور بادشاہ کے لیے آپ کہہ سکتی ہیں کہ تقریباً ناگزیر شخص تھا۔ اور شاید یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ وہ یہ بھول گیا کہ طاقت کے کھیل میں ناگزیر ہونا ایک بہت خطرناک خیال ہے۔ اچھا؟ جی، 1661 میں جب وزیر اعظم کا انتقال ہوا تو سب کی نظریں فوکے پر تھیں کہ وہی اگلا وزیر اعظم بنے گا۔ ظاہر ہے۔ لیکن بادشاہ نے سب کو حیران کرتے ہوئے وہ عہدہ ہی ختم کر دیا۔ اوہ، تو یہ تو فوکے کے لیے ایک واضح اشارہ تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ بالکل۔ اب ایک عام آدمی شاید محتاط ہو جاتا، لیکن فوکے نے کچھ اور ہی سوچا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے بادشاہ کی خوشنودی دوبارہ حاصل کرنے کے لیے تاریخ کی سب سے شاندار پارٹی دینے کا فیصلہ کیا۔ اچھا، اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے؟ شاید یہی سوچا ہوگا۔ اس نے اپنے نئے عالی شان محل میں اس پارٹی کا اہتمام کیا جس کا مہمان خصوصی خود بادشاہ تھا۔ اور یہیں اس سے غلطی ہو گئی۔ بہت بڑی غلطی۔ اس نے یہ نہیں سمجھا کہ وہ بادشاہ کے لیے ایک تقریب نہیں بلکہ اپنی دولت، اپنے ذوق اور اپنی طاقت کا ایک کھلا مظاہرہ کر رہا تھا۔ طاقت کے کھیل کا پہلا اصول یہ ہے کہ آپ کا مالک ہمیشہ سب سے چمکتا ہوا ستارہ ہونا چاہیے۔ آپ کا کام اس کی روشنی بڑھانا ہے، اپنی روشنی دکھانا نہیں۔ اور اس پارٹی کی تفصیلات تو ناقابل یقین ہے۔ یورپ کے معزز ترین امیروں کو بلایا گیا۔ جی، مشہور ڈرامہ نگار مولیئر نے خاص اس موقع کے لیے ایک ڈرامہ لکھا جو پہلی بار وہیں پیش کیا گیا۔ اور کھانے؟ ہاں، مشرق سے ایسے کھانے منگوائے گئے جو فرانس میں پہلے کسی نے نہیں دیکھے تھے، اور رات کو باغات میں ایسی شاندار آتش بازی ہوئی کہ لوگ دنگ رہ گئے۔ تو مطلب ہر مہمان فوکے کی تعریف کر رہا تھا، ہر کوئی اس کے محل کی شان و شوکت سے متاثر تھا۔ اور لوئی 14 یہ سب دیکھ رہا تھا۔ جی، وہ مسکرا رہا تھا، پارٹی کا لطف اٹھا رہا تھا، لیکن اندر ہی اندر اس کی انا کو ٹھیس پہنچ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اسی کا ایک وزیر اس سے زیادہ توجہ حاصل کر رہا ہے۔ بالکل۔ فوکے کی کامیابی بادشاہ کو اپنی ناکامی لگ رہی تھی۔ اور اس کا نتیجہ؟ اگلے ہی دن، مطلب پارٹی ختم ہونے کے چند گھنٹوں بعد ہی، اتنی جلدی؟ بادشاہ کے حکم پر فوکے کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس پر الزام لگایا گیا کہ اس نے سرکاری خزانے سے پیسے چرائے ہیں۔ حالانکہ اس میں سے زیادہ تر خردبرد تو اس نے بادشاہ کی اجازت سے ہی کی تھی۔ جی، لیکن الزام تو لگ گیا۔ فوکے نے اپنی زندگی کے آخری 20 سال جیل کی تنہائی میں گزارے۔ افو! یہ کہانی بہت کچھ سکھاتی ہے۔ لوئی 14 ایک انتہائی مغرور بادشاہ تھا جسے سورج بادشاہ کہلانے کا شوق تھا۔ ہاں، وہ چاہتا تھا کہ ہر چیز اس کے گرد گھومے۔ فوکے نے نادانستہ طور پر اس سورج کو گرہن لگانے کی کوشش کی تھی۔ اور بادشاہ نے پھر فوکے کی جگہ کسے رکھا؟ اس نے ژان بیپٹسٹ کولبرٹ نامی شخص کو وزیر خزانہ بنایا، جو اپنی کفایت شاری اور بورنگ پارٹیوں کے لیے مشہور تھا۔ بادشاہ کو قابلیت سے زیادہ اپنی انا عزیز تھی۔ لیکن کیا یہ بھی ممکن نہیں کہ فوکے صرف اپنی تعریف چاہتا تھا اور اس کا ارادہ بادشاہ کو نیچا دکھانا نہیں تھا؟ مطلب یہ ایک بے ضرر غلطی تھی جس کی اسے بہت بڑی سزا ملی۔ بالکل ممکن ہے، اور یہی اس قانون کی سب سے خطرناک بات ہے۔ اچھا؟ آپ کی نیت شاید اچھی ہو،
لیکن اگر آپ کے عمل سے آپ کا باس غیر محفوظ محسوس کرتا ہے تو نتیجہ تباہ کن ہو سکتا ہے۔ طاقتور لوگ اکثر بہت غیر محفوظ ہوتے ہیں۔ صحیح۔ وہ اپنی پوزیشن کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں۔ وہ ایسے کسی بھی شخص کو برداشت نہیں کرتے جو ان کی چمک کو ماند کر دے، چاہے انجانے میں ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے بالکل برعکس ہمارے پاس گیلیلیو کی ایک شاندار مثال ہے۔ جی، گیلیلیو کی۔ وہ اپنی تحقیق کے لیے امیر سرپرستوں کی سخاوت پر انحصار کرتا تھا، جو ایک غیر یقینی زندگی تھی، لیکن پھر اس نے ایک بہت ہی ہوشیار حکمت عملی اپنائی۔ پیٹر کے 4 چاند دریافت کیے تو اس نے اس دریافت کا اعلان عام نہیں کیا۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اسے صرف ایک خاندان، فلورنس کے حکمران میڈیچی خاندان کے نام کر دیا۔ اچھا۔ اور یہ کام اس نے بہت ہی ذہانت سے کیا۔ اس نے صرف یہ نہیں کہا کہ میں یہ چاند آپ کے نام کرتا ہوں، بلکہ اس نے اس دریافت کو میڈیچی خاندان کی عظمت کے ساتھ جوڑ دیا۔ اس نے کہا کہ یہ 4 چاند حکمران قاسم دوئم اور اس کے 3 بھائیوں کی علامت ہیں۔ واہ! اور پھر وہ ایک قدم اور آگے بڑھا۔ اس نے کہا کہ چونکہ قدیم زمانے سے مشتری کو ستاروں کا بادشاہ مانا جاتا ہے، اس لیے یہ آسمانی طور پر ثابت ہو گیا ہے کہ میڈیچی خاندان ہی حکمرانوں کا حکمران ہے۔ یعنی اس نے اپنی دریافت کو استعمال کر کے اپنے آقا کو کائناتی شان بخشی۔ بالکل۔ اس نے اپنے مالک کو صرف ذہین نہیں بلکہ آسمانوں کا چہیتا بنا کر پیش کیا۔ ہاں، اس نے اپنی قابلیت سے اپنے آقا کا قد بڑھایا، اپنا نہیں۔ بالکل۔ اور پھر نتیجہ؟ میڈیچی خاندان نے گیلیلیو کو اپنا سرکاری فلسفی اور ریاضی دان مقرر کر دیا، اسے پوری تنخواہ دی اور ہر قسم کی پریشانی سے آزاد کر دیا۔ تو اس نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا اور پھوکے والی غلطی نہیں دہرائی۔ اس نے ثابت کیا کہ اگر آپ اپنے مالک کو خود سے زیادہ چمکنے دیں گے تو آپ کو وہ طاقت اور تحفظ ملے گا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ بات تو واضح ہوئی کہ اپنے سے اوپر والوں کے ساتھ کیسے محتاط رہنا ہے، لیکن ان کا کیا جو ہمارے برابر ہیں، یعنی ہمارے دوست؟ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ میدان اس سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ یہ بالکل درست ہے، جو ہمیں دوسرے قانون کی طرف لاتا ہے۔ دوستوں پر کبھی حد سے زیادہ بھروسہ نہ کریں۔ دوستی ایک پیچیدہ چیز ہے۔ جب آپ کام اور طاقت کو دوستی میں شامل کرتے ہیں تو اکثر نتائج بہت تلخ ہوتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے پاس بازنطینی سلطنت کے شہنشاہ مائیکل سویم اور اس کے بہترین دوست باسیلیس کی کہانی ہے۔ جی۔ مائیکل ایک نوجوان اور ناتجربہ کار حکمران تھا جسے ایک ایسے مشیر کی ضرورت تھی جس پر وہ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر سکے۔ اور اس نے کس سے چنا؟ اپنے جگری دوست باسیلیس کو۔ اچھا۔ باسیلیس ایک غریب کسان کا بیٹا تھا جس نے ایک بار ایک جنگلی گھوڑے کو قابو کر کے مائیکل کی جان بچائی تھی۔ تو مائیکل کو یقین تھا کہ اس سے زیادہ وفادار کوئی نہیں ہو سکتا؟ جی، اس نے باسیلیس کو شاہی استبل کے نگران کے چھوٹے سے عہدے سے اٹھا کر اپنا سب سے قریبی مشیر، اپنا دایاں بازو بنا دیا۔ مائیکل نے اپنے دوست پر دولت، تعلیم اور اختیارات کی بارش کر دی۔ اس نے سوچا کہ ایک ایسا شخص جو ہر چیز کے لیے اس کا مخروض ہو ہمیشہ اس کا وفادار رہے گا۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ انسانی فطرت اتنی سیدھی نہیں ہے۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ احسان کا بوجھ دوستی سے زیادہ بھاری ہو سکتا ہے۔ یعنی جب آپ کسی دوست پر بے حساب مہربانی کرتے ہیں تو لاشعوری طور پر آپ ایک طاقت کا عدم توازن پیدا کر دیتے ہیں۔ وہ شخص آپ کا مقروض محسوس کرتا ہے اور یہ احساس اکثر شکر گزاری کے بجائے اندرونی غصے اور حسد کو جنم دیتا ہے۔ اچھا، وہ اپنی کامیابی کو اپنی قابلیت کا نتیجہ دیکھنا چاہتا ہے، نہ کہ آپ کی خیرات کا۔ بالکل، اور باسیلیس کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اسے طاقت اور دولت کا چسکا لگ گیا۔ اس نے مائیکل کو اس کے قابل چچا بارڈس کے خلاف بھڑکایا جو سلطنت کا ایک اہم ستون تھا، اور پھر خود اسے قتل کر دیا۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ باسیلیس کی طاقت اتنی بڑھ گئی کہ وہ شہنشاہ سے بھی زیادہ طاقتور ہو گیا۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب دوستی کا نقاب پوری طرح اتر گیا۔ وہ کب؟ مائیکل خود مالی مشکلات کا شکار تھا تو اس نے ایک دن باسیلیس سے اپنے دیے ہوئے پیسوں میں سے کچھ واپس مانگے، اور باسیلیس نے نہ صرف صاف انکار کر دیا بلکہ اس کے چہرے پر ایک ایسی بے رخی تھی کہ مائیکل کو اپنی غلطی کی سنگینی کا احساس ہوا۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ جس شخص کو اس نے فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھایا اسی نے یہ سلوک کیا۔ خیر، کہانیاں ختم نہیں ہوتی۔ اس کے بعد بھی کچھ ہوا۔ کچھ ہفتوں بعد باسیلیس نے اپنے سپاہیوں کو بھیج کر مائیکل کو اسی کے بستر پر قتل کروا دیا۔ کیا؟ اور پھر وہ خود شہنشاہ بن گیا اور اپنے سابق دوست اور محسن کا سر نیزے پر اٹھا کر شہر میں گھماتا رہا تاکہ سب کو اس کی طاقت کا اندازہ ہو جائے۔
یہ تو بہت مایوس کن بات ہے. کیا انسانی فطرت اتنی ہی خود غرض ہے کہ دوستی اور کام ایک ساتھ نہیں چل سکتے؟ دیکھیں، یہ مایوس کن ضرور ہے لیکن حقیقت پسندانہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کام کی جگہ پر کسی سے بات نہ کریں، لیکن کام کے ماحول میں ایک خاص پیشہ ورانہ فاصلہ رکھنا ضروری ہے. صحیح. اپنے دوستوں کو دوستی کے لیے رکھیں، لیکن کام کے لیے ہنرمند اور قابل لوگوں کا انتخاب کریں، چاہے وہ آپ کے دوست نہ ہوں. ذرائع تو یہاں تک تجویز کرتے ہیں کہ کبھی کبھی کسی پرانے دشمن کو ملازمت دینا زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے. جی. ایک پرانا دشمن؟ یہ تو اور بھی عجیب بات ہے. ہاں، اس کے پیچھے ایک منطق ہے. ایک پرانے دشمن کے پاس ثابت کرنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے. اچھا؟ وہ آپ کی مہربانی کو ایک موقع سمجھے گا اور زیادہ وفادار ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں حسد کا وہ بیج نہیں ہوتا جو اکثر دوستوں میں پایا جاتا ہے. وہ آپ سے کسی احسان کی توقع نہیں رکھتا. بالکل. تو ہم نے اپنے سے اوپر والوں اور برابر والوں کی بات کر لی. اب آتے ہیں تیسرے قانون پر، جو شاید سب سے زیادہ پراسرار ہے. اپنے ارادے پوشیدہ رکھیں. ہاں، یہ طاقت کے کھیل کا ایک بہت ہی اہم پہلو ہے. اگر لوگوں کو یہ معلوم نہ ہو کہ آپ کیا کرنے والے ہیں تو وہ آپ کے خلاف دفاعی حکمت عملی نہیں بنا سکتے. آپ انہیں ہمیشہ ایک قدم پیچھے رکھنے میں کامیاب رہتے ہیں. جی. اس کے لیے ہمارے پاس نوجوان آٹو فون بسمارک کی ایک بہترین مثال ہے. بسمارک؟ جی. 1850 کی دہائی میں پرشیا میں آسٹریا کے خلاف جنگ کا بخار عروج پر تھا. پارلیمنٹ، عوام اور ولی عہد سب جنگ کے حق میں تھے. اور بسمارک خود ایک پرجوش محب وطن تھا جو ہمیشہ سے پرشیا کی طاقت کا خواب دیکھتا تھا. سب کو یہی توقع تھی کہ وہ پارلیمنٹ میں جنگ کی سب سے زوردار حمایت کرے گا. لیکن اس نے سب کو حیران کر دیا. بالکل. جب اس کی تقریر کی باری آئی تو اس نے جنگ کی بھرپور مخالفت کی. اس نے اسے پاگل پن قرار دیا اور یہاں تک کہ آسٹریا کے کچھ اقدامات کا دفاع بھی کیا. اس کی تقریر نے پورے ہال میں سناٹا طاری کر دیا. جنگ کے حامیوں کو سمجھ نہیں آیا کہ ان کا اپنا آدمی اچانک امن کا فرشتہ کیسے بن گیا. تو اس تقریر کا فوری اثر یہ ہوا کہ جنگ کے حامیوں میں پھوٹ پڑ گئی اور وہ الجھن کا شکار ہو گئے. جی، اور اس بے یقینی کی فضا میں جنگ کا معاملہ ٹل گیا. لیکن اصل کھیل تو اس کے بعد شروع ہوا. وہ کیسے؟ پرشیا کا بادشاہ فریڈرک ولیم چہارم دراصل جنگ نہیں چاہتا تھا، لیکن اس پر بہت دباؤ تھا. اچھا. جب اس نے بسمارک کی تقریر سنی تو وہ بہت خوش ہوا. اسے لگا کہ بسمارک ایک سمجھدار اور اس کا وفادار آدمی ہے. تو اس نے بسمارک کو فوراً کیبنٹ میں وزیر بنا دیا. چند سالوں بعد بسمارک پرشیا کا پریمیئر بن گیا اور پھر اسی پوزیشن سے اس نے فوج کو اتنا مضبوط کیا کہ بالآخر آسٹریا کو فیصلہ کن شکست دی اور جرمنی کو متحد کر دیا. یعنی اس نے ایک ایسی بات کہی جس پر وہ خود یقین نہیں رکھتا تھا، صرف اس لیے تاکہ وہ طاقت حاصل کر سکے جو اسے اپنے اصل مقصد کو پورا کرنے کے لیے درکار تھی. بالکل. یہ تو خالص دھوکہ دہی لگتی ہے. آپ اسے دھوکہ دہی کہہ سکتی ہیں یا ایک شاندار حکمت عملی. بسمارک جانتا تھا کہ پرشیا اس وقت جنگ کے لیے تیار نہیں تھا. اگر وہ جذبات میں بہہ کر جنگ کی حمایت کرتا اور پرشیا ہار جاتا تو اس کا سیاسی کیریئر وہیں ختم ہو جاتا. اس نے فوری مقبولیت پر طویل مدتی کامیابی کو ترجیح دی. جی، اس نے اپنے اصل ارادے کو ایک جھوٹے امن پسند ماسک کے پیچھے چھپا لیا. ذرائع میں دھوئیں کے پردے یا اسموک سکرینز کی بات کی گئی ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ بالکل، یہ شطرنج کے کھیل کی طرح ہے. بسمارک نے فوری فائدے کے بجائے طویل مدتی جیت پر نظر رکھی. اسموک اسکرین کا مطلب ہے کہ آپ ایک جھوٹا ہدف پیش کرتے ہیں، ایسی چیز جس پر آپ لوگوں کو بحث کرنے پر مجبور کرتے ہیں، جبکہ آپ کا اصل منصوبہ پس پردہ خاموشی سے آگے بڑھتا رہتا ہے. اور زیادہ تر لوگ کھلی کتاب ہوتے ہیں، وہ اپنے منصوبوں کے بارے میں بات کرنا پسند کرتے ہیں. اور جو شخص اپنے ارادوں کو چھپانے کے فن میں مہارت حاصل کر لیتا ہے وہ ہمیشہ ایک قدم آگے رہتا ہے. تو آج کی اس پوری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ اصول تو کافی بے رحم اور خود غرضانہ لگتے ہیں. بظاہر ایسا ہی لگتا ہے، لیکن اگر ہم گہرائی میں دیکھیں تو یہ گفتگو بتاتی ہے کہ طاقت کا کھیل صرف جارحیت یا کھلی جنگ کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ نفسیات، صبر اور ظاہری شکل کو کنٹرول کرنے کا ایک بہت ہی باریک فن ہے. بالکل. یہ سمجھنے کا نام ہے کہ لوگ کس چیز پر ریئیکٹ کرتے ہیں، ان کی انا، ان کا حسد اور ظاہری شکل پر بھروسہ کرنے کی ان کی عادت. یعنی اپنے مالک کی انا کا خیال رکھنا،
دوستی اور کام کے درمیان لکیر کھینچنا، اور اپنے پتے وقت سے پہلے نہ کھولنا، یہ سب حکمت عملیاں ہیں جو طاقت کے توازن کو آپ کے حق میں کر سکتی ہیں۔ اور سامعین کے لیے ایک آخری سوچ، یہ اصول بظاہر جوڑ توڑ اور فریب پر مبنی لگتے ہیں، لیکن اگر ہم ان پر غور کریں تو کیا ان اصولوں کو سمجھنا ہی ان سے بچنے کا بہترین دفاع نہیں ہے؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ جب کوئی یہ چالیں آزما رہا ہو، دفتر میں کسی کا کریڈٹ چھیننے کی کوشش کر رہا ہو یا دوستی کی آڑ میں فائدہ اٹھا رہا ہو، تو ان چیزوں کو پہچاننے کی صلاحیت ہی سب سے بڑی طاقت بن سکتی ہے۔ جی، شاید ان قوانین کو سیکھنے کا مقصد انہیں استعمال کرنا نہیں، بلکہ اس دنیا کو سمجھنا ہے جس میں ہم رہتے ہیں۔